کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو ان سردی کی راتوں میں بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیں، کیونکہ آج کی کہانی ہے بہت ڈراؤنی۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وسیم شیئر کر رہے ہیں۔ وسیم کہتے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ڈراؤنی ترین کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے 15 برس پرانی بات ہے، جب ایک پیزا کلب پر میں نے فوڈ ڈیلیوری رائڈر کی جاب لی۔ میں وہاں پر ابھی بالکل نیا تھا، میرے پاس کوئی اور نوکری نہیں تھی، تو میرا ایک دوست آلریڈی وہاں پر کام کرتا تھا، ڈیلیوری بوائے تھا وہ، تو اس سے بات کر کے میری بھی جاب وہاں پر کروا دی۔ شروع میں تو مجھے یہ سب مشکل لگتا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ عادت نہیں تھی گھومنے پھرنے کی۔ میں زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا، بہت کم باہر نکلتا تھا، لیکن جاب کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا اور یہ میری جاب کی ریکوائرمنٹ تھی۔ میرے ابو نے مجھے ایک موٹر سائیکل لے کر دیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جاب شروع کر دی۔ مجھے کچھ علاقوں کا ابھی اتنا خاص پتہ نہیں تھا۔ وہ ایسے علاقے تھے جو اندرون محلوں کے تھے، جو بالکل اندر کی گلیاں تھیں، میں وہاں پر کبھی آیا گیا نہیں تھا۔ کچھ جگہوں پر جانے کے لیے مجھے خاصی دقت ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو میں راستہ بھی بھول جاتا تھا۔ یہ تب کی باتیں ہیں جب میں نے نیا کام شروع کیا۔ میں نے اپنے دوست سے بھی یہ بات کی کہ بھائی اکثر میں بھول جاتا ہوں لوکیشن، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، پھر بھی میں پوچھ کر پہنچ جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ شروع میں ہوتا ہے، اب اتنا بڑا کراچی ہے، اب ہم ہر جگہ کو تو نہیں جانتے، نہ ہی ہر لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے، تو جب تم کام کرو گے تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ 1-2 دن تو مجھے بہت سخت تھکاوٹ ہوئی، میں گھر آتا اور آ کر بے حال ہو کر سو جاتا، لیکن پھر آہستہ ذرا مجھے عادت ہونے لگ گئی۔ ہاں یہ تھا کہ دن بھر آرڈرز آتے تھے، ہم لوگوں کو نکلنا پڑتا تھا، تو دن گزر بھی جاتا تھا۔ ابھی مجھے نوکری کرتے کرتے قریب 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دن بارش تھی، موسم خراب تھا، تو ہمیں ایک آرڈر ریسیو ہوا۔ میرے جو باقی کولیگ تھے اور میرا جو دوست تھا وہ سب آلریڈی آرڈرز لے کر گئے ہوئے تھے، تو پیچھے میں ہی بچا تھا۔ مجھے میرے وہاں پر جو ریسپشن پر لڑکا تھا اس نے کہا کہ یہ آرڈر ہے، یہ لے کر جاؤ، فلاں لوکیشن پر جانا ہے۔ میں نے یہ جگہ پہلے نہیں دیکھی تھی، یہ لیاری کی ہی کوئی گلی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ میں فوڈ لے کر جیسے ہی نکلا، موسم خراب تھا، ہوا تیز تھی، تو جاتے جاتے مجھے تھوڑی دقت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں چلتا گیا۔ وہاں پر جب میں مین لوکیشن پر پہنچا تو میں نے 1 سے 2 بار ان کو کال بھی کی، لیکن کسی نے بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی، کوئی بھی میری کال لے ہی نہیں رہا تھا۔ بار میں ان کو کال کر رہا تھا، مجھے لوکیشن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر اسٹریٹ مسنگ تھی۔ مجھے اس نے میرا جو لڑکا تھا وہاں پر جو آرڈر بک کرتا تھا، اس نے مجھے بتائی تو تھی لوکیشن، لیکن جو لوکیشن میرے پاس وہاں پر آ رہی تھی میپ میں، وہاں پر اسٹریٹ مسنگ آ رہی تھی۔ 2-3 گلیاں تو میں پھرتا رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کبھی میں یہاں جاتا تو کبھی میں وہاں جاتا۔ بہرحال چلتے چلتے میں ایک گلی کی طرف گیا۔ گلی بالکل سنسان تھی، بالکل تنگ سی گلی تھی، اور اتنی خاموش گلی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر سارے گھر خالی ہوں۔ صرف کونے والا ایک گھر تھا جہاں سے کھڑکی سے مجھے مدھم سی پیلی روشنی نظر آ رہی تھی۔ جو ہی میں اس گلی میں مڑا، ایک دم تیز ہوا آئی اور زمین پر پڑے جو سوکھے کاغذ تھے وہ ایک دم سے اڑنے لگے۔ کچھ کچرے کے کاغذ یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ایک دم سے تھوڑی سی مٹی بھی اڑی، شاید اس گلی میں مٹی بھی تھی۔ اب میں یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ گلی میں تھوڑا سا آگے گیا اور تو مجھے ایک دم سے ایک آواز آئی۔ آواز بہت عجیب تھی، جس طرح سے بہت کھل کھلا کر کوئی بچہ ہنسا ہو، جبکہ گلی بالکل مکمل خالی تھی۔
मुझे लगा कि शायद किसी घर से आवाज आ रही होगी। यहाँ तक कि मैं उस गली के आखिर तक पहुंच गया और मैं वो हाउस नंबर देख रहा था। 1 बाय 1 मैं वो हाउस नंबर देखता ही जा रहा था, लेकिन जहां पर मैंने फूड डिलीवर करना था वो घर इस गली में भी नहीं था। मैं जो ही मुड़ा तो एक लम्हे के लिए मेरी बाइक बंद हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने फुटबॉल गली में फेंका है। दूर से एक सुर्ख रंग का फुटबॉल लुढ़कता हुआ आगे आ रहा था। यहाँ तक कि उस घर की मध्यम सी पीली रोशनी में मैंने इस फुटबॉल को देखा भी, लेकिन मुझे फेंकने वाला नजर नहीं आया। मैं अपना बाइक लेकर जो ही आगे जाने लगा तो मेरे कानों के साथ एक आवाज टकराई। सुनो, एक औरत की आवाज थी। मैं रुक गया। ये मेरे बेटे का फुटबॉल है, ये जरा ये तो पकड़ा दो। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, क्योंकि फुटबॉल तो सामने वाली तरफ से आया था और आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने जो ही गर्दन घुमाकर पीछे देखा, उस मध्यम सी रोशनी में सामने एक कोना था जहां पर अंधेरा था। वहां पर एक औरत जमीन पर बैठी थी, काले लिबास वाली, जबकि उस गली में पहले कोई भी नहीं था। वो कहने लगी, भाई मेरे बच्चे का फुटबॉल गिरा है, वो तो पकड़ा दो जरा। मुझे बड़ा बहुत अजीब लगा कि रात 11 बजे एक अकेली औरत गली के कोने पर क्यों बैठेगी, और वो भी इस मौसम में जब हल्की हल्की बारिश शुरू होगी हो। मैंने अपना बाइक खड़ा किया। मैं जो ही फुटबॉल उठाने लगा, मुझे ऐसा लगा फुटबॉल को किसी ने किक किया है और फुटबॉल मेरे आगे से हटता हुआ गली के कोने तक चला गया। बहुत डर गया, ये कैसे आगे जा सकता है। मैंने फिर फुटबॉल उठाया और जो ही पलट कर देखा तो उस औरत का साया बहुत बड़ा हो चुका था। वो वहीं पर बैठी हुई थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि उसका साया उस पीली रोशनी के आगे भी छा गया है। एक काली परछाई बहुत बड़ी, और उसकी आंखें चमक रही थी। तभी एक खौफनाक कहका गूंजा। मैंने फुटबॉल वहीं पर फेंका और भागा अपनी बाइक की तरफ। अपना बाइक स्टार्ट कर रहा था, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जो ही मैंने एक से 2 दफा किक किया बाइक को, बाइक स्टार्ट हो गया। मैं तेजी से उस गली से निकला। मैं हड़बड़ा चुका था, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। तभी मुझे फूड डिलीवरी जहाँ पर मैंने करनी थी, उन लोगों की मुझे जैसे कॉल आई, क्योंकि मैं उस नंबर पर बार बार कॉल्स कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपकी स्ट्रीट नहीं पता चल रही। उन लोगों ने जो मुझे स्ट्रीट समझाई वो इस गली से 4 गलियां छोड़कर था। मैं उस गली की तरफ गया तो कोने पर एक लड़का खड़ा था। उसने मुझे इशारा किया। मैं उसके करीब गया और मैंने उनको फूड डिलीवर किया। उसने जब मेरी हालत देखी, उसने कहा कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस कुछ अजीब सा था, क्या मुझे पानी मिल सकता है, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज है। उसने कहा हाँ हाँ गली में आ जाओ। वो मुझे गली में लेकर गया। 3 नंबर वाला घर उनका था। ये वही घर था जहां पर मुझे फूड डिलीवर करना था, वही हाउस नंबर था। वो पानी लेकर आया और मैंने 2 ग्लास पानी के पिए। उसने कहा भाई खैर तो है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम बाइक से गिरे हो या तुम्हारे पीछे कोई लगा है। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं गलती से एक और गली में चला गया था, उस गली में मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ, उसने मुझे डरा कर रख दिया। वो कहने लगा वो गली जो 4 गलियां छोड़कर है। मैंने कहा हाँ। वो कहने लगा उस गली को वीरान और खामोश गली कहते हैं। सभी यही कहते हैं कि उस गली में एक औरत और एक बच्चा नजर आते हैं। ठीक रात 10 बजे के बाद वो गली सुनसान और वीरान हो जाती है। उस गली में इलाके का कोई भी इंसान नहीं गुजरता। हाँ, भूल चूक से कोई गुजर जाए तो वो जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। सुनने में तो ये आया कि उनका बसेरा उस गली में मौजूद सभी घरों में है, लेकिन ज्यादातर बसेरा गली के उस कोने में है जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा रहता है। जानते हो, गली के उस कोने में कोई बल्ब भी नहीं जला सकता। यहाँ तक कि कई बार वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई, लेकिन कोई अनदेखी कुव्वत उस स्ट्रीट लाइट को तोड़ देती थी। इसके बाद लोगों ने वहां पर लाइट लगवाना छोड़ दी। कुछ लोगों ने अपने घरों की रोशनी भी इस तरफ करने की कोशिश की, तो वो बल्ब भी रात होते ही टूट जाता था। मैंने जब ये बातें सुनी, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लग गया। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अब चलता हूँ यहाँ से। उसने मुझे पैसे दिए और मैं वहां से अपना बाइक लेकर जो ही वापस मुड़ा, मेरे कानों में फिर से वही आवाज गूंजी,
میرے بیٹے کا فٹ بال اٹھا دو۔ میرے دل کی دھڑکن بہت شدید تیز تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے بائک کے اوپر کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، کیونکہ میرے پیچھے سے جو میری جیکٹ تھی اس کو کسی نے بالکل میری کمر کے درمیان سے پکڑا ہوا تھا، اور وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ اب میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ میں پلٹ کر پیچھے بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مجھے میرے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم سے میں نے چیخ ماری کہ کیا ہے میرے بائک پر۔ میں نے دیکھا تو کالا سا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کے جسم پر ایسے بال تھے جیسے بندر کے جسم پر بال ہوتے ہیں، لیکن اس کا چہرہ انسانی تھا۔ میں نے اپنے بائک کو بھی کنٹرول کرنا ہی تھا کہ آگے سپیڈ بریکر آیا اور میرے بائک نے ایک زوردار جھٹکا لیا۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گیا۔ اگر میرا بائک زیادہ سپیڈ میں ہوتا تو شاید میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ جو ہی وہ سپیڈ بریکر سے ایک جھٹکا سا لگا، میں نے بائک کو سنبھالا، وہ بچہ کہیں غائب ہو گیا۔ اب میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک خوف، ایک عجیب سا ڈر میرے دل دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ میں فوراً سے پیزا شاپ پر پہنچا۔ میری حالت دیکھ کر وہاں پر جو لڑکا تھا ریسیپشن پر، اس نے کہا کیا ہوا تمہیں وسیم، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں یار، پتہ نہیں کچھ عجیب سا ہوا ہے میرے ساتھ۔ میری بائک پر ایک عجیب و غریب بچہ سوار تھا، لیکن وہ کوئی انسانی بچہ نہیں تھا۔ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں نے اسے کہا نہیں کچھ نہیں، پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں۔ بہرحال وہ جو پیزا کلب تھا رات 2 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ ہم لوگوں کا ڈیوٹی ٹائم 11 بجے تک تھا، لیکن اگر ہم لوگ اوور ٹائم لگاتے تھے تو ہمیں اس کے پیسے ملتے تھے۔ آج میں نے کہا کہ میں اوور ٹائم نہیں کروں گا، مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں سر کو بتا دوں گا۔ میں وہاں سے واپس اپنے گھر کے لیے نکلا۔ میں بائک چلاتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کا گھر جو تھا میری پیزا شاپ سے خاصا دور پڑتا تھا۔ جو ہی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس وقت بھی میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی میرے بائک پر نہ بیٹھا ہو، لیکن بائک بالکل نارمل تھا، بھاری نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میں گھر پہنچا۔ گھر آ کر میرے پاس ایک چابی ہوتی تھی، میں نے گیٹ کھولا اور میں اندر آ گیا۔ میری بہن جاگ رہی تھی، امی ابو سو چکے تھے۔ اس نے جب سنا کہ میں آیا ہوں تو وہ جلدی سے باہر آئی اور اس نے مجھے کھانا پوچھا۔ میں نے اسے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے چائے تو بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں ابھی بناتی ہوں۔ وہ میرے لیے چائے بنانے چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا، ایک دم سے میرے کندھوں پر بہت زیادہ بھاری سا وزن محسوس ہونے لگا۔ میرے کندھے بہت وزنی ہو گئے، اتنے میرے کندھوں پر بوجھ تھا کہ میں نیچے جھکتا جا رہا تھا، میرے سے اوپر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بالکل ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے آپ کی کمر کے اوپر کوئی بھاری بھرکم کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہو۔ میری گلے میں سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میری بہن جب چائے لے کر آئی تو میں بیٹھے بیٹھے سٹائل میں بالکل نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، بھائی کیا ہو گیا؟ میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ جلدی سے اس نے کپ ایک کونے پر رکھا اور باغی میری طرف اور مجھے سیدھا کر رہی تھی، اور اس سے سیدھا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ چیخیں مارنے لگ گئی کہ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں امی ابو جب آئے، اب وہ 3 لوگ تھے اور میں اکیلا۔ ان 3 لوگوں سے میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کمر میرے گھٹنوں تک جیم ہو چکی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر بہت زیادہ ویٹ ہے۔ ایک دم میری بہن کے دل میں کوئی خیال آیا اور وہ بھاگی بھاگی گئی اور قرآن پاک اٹھا کر لائی۔ جو ہی وہ قرآن پاک اٹھا کر میرے سر پر اس نے رکھا، ایک دم سے میری کمر سیدھی ہو گئی۔ وہ جو بھی مخلوق تھی، جو بھی میری کمر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہٹ گئی، اور ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے بند کیا، جیسے کوئی باہر گیا ہو۔ امی ابو میری بہن چیخیں مارنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور میں ان کو حیرانگی، پریشانی اور تکلیف کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ ابو نے مجھے سینے سے لگا اور کہنے لگے تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا تھا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری کمر کو کیا ہوا تھا؟ اس وقت تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ان لوگوں نے جلدی جلدی میرے ہاتھ پاؤں ملنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی وہ ہاتھ پاؤں مل رہے تھے، امی کمر مل رہی تھی، تھوڑی سی میری ہمت بحال ہوئی، تھوڑا سا خون میرے جسم میں رواں ہوا، اور میں نے
کانپتے کانپتے ہونٹوں سے بتایا کہ میں ایک جگہ پر فوڈ ڈیلیور کرنے گیا تھا. وہاں پر میں غلطی سے ایک ایسی گلی میں چلا گیا جو جنات والی گلی تھی. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت اور ایک بچہ دکھائی دیتے ہیں. وہ بچہ رات کے وقت اس گلی میں کھیلتا ہے اور وہ گلی رات ہوتے ہی ویران اور سنسان ہو جاتی ہے. میں نے بھی اس بچے کی آواز سنی, اس کے فٹ بال کو بھی چھوا. وہ عورت بہت اونچی ہو گئی جو پیچھے کونے پر بیٹھی تھی. وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی میرے بیٹے کی بال اٹھا دو. ابو میری بائک پر بھی سوار تھا جب میں واپس آ رہا تھا. میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں ایک ہی سانس میں بولتا جا رہا تھا. امی ابو نے کہا کہ تم چپ کرو, زیادہ دھیان نہ دو اس چیز پر, آیت الکرسی پڑھو. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. ابھی بھی میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. وہ سب بہت عجیب تھا اور وہ سب بہت اچانک ہوا. امی نے کہا کہ نہیں کرنی ہم نے یہ نوکری, چھوڑ دو, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ان چیزوں کی طرف جانے کی. تم تو آج تک ایسی جگہوں پر گئی نہیں ہو جن کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو. اگر تمہیں پتا ہوتا کہ وہ گلی ایسی ہے تو شاید تم نہ ہی جاتے. میں نے امی سے کہا کہ امی یہ بات نہیں ہے, میں پہلے بھی ہر جگہ پر جاتا ہوں, بس وہ جگہ ہی کچھ ایسی تھی. بہرحال امی ابو میرے پاس ہی تھے. میں نے پانی پیا. میں نے کافی زیادہ پانی پیا, 3-4 گلاس. ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے چائے بھی نہیں پی کیونکہ مجھے بار بار بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی. ایک دم میرے جسم کا ٹمپریچر جیسے چینج ہو گیا, مجھے بخار سا ہونے لگا. میری کمر میں اور میری گردن میں بہت درد تھا. میں لیٹ گیا. کچھ دیر تو امی ابو میرے پاس بیٹھے, یہاں تک کہ میری آنکھ لگ گئی. وہ لوگ میرے کمرے سے اٹھے اور دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے. وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں گہری نیند سو چکا ہوں. لیکن جو ہی رات کے 2 بجے ایک دم سے میری آنکھ کھلی, میرے کانوں میں ایک آواز آئی جس طرح سے کوئی چھوٹا بچہ ہنس رہا ہے. یہ بالکل وہی آواز تھی جو میں نے گلی میں سنی تھی. وہ اتنی خوفناک آواز تھی اس بچے کی. اس کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ 3 سال. جیسے وہ بچہ میرے کمرے میں ہنس رہا ہے. میں نے بیڈ سے دوسری طرف کروٹ لی تو بالکل میرے منہ والی جگہ پر بیڈ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا. اس کا بالکل گول سا چہرہ تھا, بالکل کالا سیاہ. وہ اتنی کالی رنگت کا تھا کہ مجھے ایک وجود نظر آ رہا تھا, لیکن نہ تو اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں نہ ہی چہرے کا کوئی اور نقش. جب وہ ہنسا تو اس کے بہت لمبے دانت تھے جو منہ سے باہر آئے اور وہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا. تبھی اس کی ہنسی ایک چیخ میں بدل گئی اور ایک اونچی چیخ مار کر وہ غائب ہو گیا. میرے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا, جبکہ کبھی بھی میں کمرے میں اندھیرا کر کے سو ہی نہیں سکتا تھا. میں ہمیشہ سے اپنا ٹیبل لیمپ چلا کر سوتا تھا. میں نے فوراً سے سوئچ پر ہاتھ لگایا, ٹیبل لیمپ چلایا, چلا, کمرے میں روشنی ہو گئی. اب جیسے میں بیڈ پر لیٹا تھا اس روشنی میں میرا شیڈو تو بن ہی رہا تھا, لیکن کمرے میں ایک اور پرچھائی بھی دکھ رہی تھی, جیسے کوئی اور بھی میرے بیڈ کے ساتھ بیٹھا ہو کونے پر. اب اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر ادھر دیکھ سکوں. اس وقت میرا جسم یوں ساکت ہو گیا تھا کہ میرے سے ہلا جلا نہیں جا رہا تھا. صرف اور صرف میرا دماغ کام کر رہا تھا, لیکن میرے جسم پر میرا ضابطہ ہی نہیں تھا. جسم جیسے کسی نے جکڑا ہوا تھا میرا جسم, نہ میں اٹھ کر بھاگ سکتا تھا. مجھے ایک دم سے خیال آیا آیت الکرسی پڑھنے کا. میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا. میں ورد کرتا جا رہا تھا, وہ جو سایہ تھا, پرچھائی تھی, وہ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی. میں ورد کرتا جا رہا تھا, وہ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ وہ ایک بالکل چھوٹا سا گیند نما بن کر غائب ہو گئی اور جو ٹیبل لیمپ کی روشنی تیز ہو گئی. میرے جسم کے اندر کچھ حرکت سی محسوس ہوئی. میں اٹھ کر بیٹھا. میں نے کہا یا اللہ پاک میری مدد کرے, میں کون سی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں. اتنے میں باہر صحن سے جیسے فٹ بال کے گرنے کی آواز آئی, جیسے ہم چھت سے یا کسی ہائٹ سے فٹ بال کو گراتے ہیں. میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا. میری بالکل بھی ایسی طاقت نہیں تھی جسم میں کہ میں اٹھ کر امی ابو کے کمرے میں جاؤں. میں صرف اور صرف آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے فجر کی اذان تک آیت الکرسی پڑھی. میں نے بہت زیادہ آیت الکرسی پڑھی اور آیت الکرسی کا ہی میرے پر کرم ہوا.
کہ وہ رات گزر گئی. فجر کی اذان ہوئی, امی ابو نماز کے لیے جا کے میں بھی اٹھا. امی نے کہا تم جاگ رہے ہو, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں رات بھر سے جاگ رہا ہوں, بس میں تھوڑی دیر ہی کہیں سویا ہوں گا. اس کے بعد مجھے رات بھر سے وہ جنات بہت سخت ڈرا رہے ہیں. میں امی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکا. رات بھر میرے کمرے میں وہ بچہ مجھے نظر آتا رہا. امی نے کہا کہ تم اکیلے نہیں سو گے, تم ادھر ہمارے والے کمرے میں سو جاؤ. امی ابو وضو کر کے انہوں نے کمرے میں ہی نماز پڑھی. اس کمرے میں آ کر مجھے تھوڑا سکون سا محسوس ہوا, ورنہ میرے کمرے میں تو ایک وحشت سی تھی جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی تھی. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا ایک رات میں. جب سے میں اس گلی سے آیا تھا سب کچھ بدل گیا تھا. صبح کوئی 9 بجے میری آنکھ کھلی. میں نے پیزا شاپ پر کال کر کے بتایا کہ مجھے بخار ہے, میں نہیں آؤں گا, میری طبیعت نہیں ٹھیک. میں نے اپنے دوست زہر کو بتا دیا, اس نے سر کو بتا دیا. آج بھی میرا جسم نڈھال تھا. ابو میرے لیے میڈیسن لے کر آئے. میڈیسن کھانے سے کچھ ہلکی سی میرے میں بہتری بھی آئی تو میں کچھ نارمل ہوا. ایک دم سے جب میں کپڑے بدلنے لگا تو میرے جسم پر جگہ جگہ پر نیل کے نشان تھے, خاص طور پر میری گردن والی طرف اور میرے کندھوں پر اور بازوؤں پر. میں نے امی ابو کو بتایا کہ میرے جسم پر نیل کے نشان ہیں. امی نے ابو سے کہا کہ اس کو کسی کی طرف لے کر جائیں, کسی صاحب علم کے پاس. بچے کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو چکا ہے, کیونکہ ہمیشہ سے امی کہتی ہے کہ نانی اماں نے انہیں بتایا تھا کہ جب بھی کسی کے اوپر سائے جنات کا اثر ہو, جب بھی کسی کے اوپر آسیب سوار ہو, اس کے جسم کے اوپر نیل کے نشان بنتے ہیں. اگر کوئی انسان کہیں سے ڈرا ہو, اگر کسی انسان کے اوپر کوئی آسیب آیا ہو, اگر وہ کسی جنات والی جگہ سے ہو کر آیا ہو تو اس کے جسم کے اوپر نیل کے نشان بنتے ہیں, تو آپ اس کو لے کر جائیں. ابو نے کہا ٹھیک ہے. ابو کے ایک دوست تھے انکل اجمل. ابو نے انہیں فون کیا. وہ بالکل میرے چاچو کی طرح ہی تھے, ابو کے سگے بھائیوں کی طرح ہی تھے, وہ ان کی فیملی بھی. انکل بھی آگے تھوڑی دیر میں. ابو نے ان کو کل والا سارا ماجرا بتایا. تو انکل کہنے لگے کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, وہ دین ہٹے کی طرف ہے, وہ عملیات بھی کرتا ہے اور جنات کو نکالتا بھی ہے. میں نے 1-2 لوگوں کو سنا ہے کہ وہ وہاں پر گئے تھے, ان کے اوپر بھی جنات سوار ہو گئے تھے. ایک لڑکا تھا جو میری ہی ورک شاپ پر کام کرتا تھا. اس کو میں اکثر منع کرتا تھا کہ اتنا زیادہ عطر نہ لگایا کرو. وہ عطر بہت زیادہ لگاتا تھا, بھرا ہوتا تھا خوشبو سے. تو ایک دفعہ اس کو میں نے کام سے کہیں بھیجا, وہ غلطی سے واپسی پر وہ کرسچن گریو یارڈ تھا, اس طرف سے وہ ہو کر آیا. تو جیسے وہ آ کر دکان پر بیٹھا, وہ بالکل خاموش تھا, بول نہیں تھا رہا کچھ, ایسے بس بیٹر بیٹر دیکھتا ہی جا رہا تھا. میں بلا رہا ہوں, وہ جواب نہیں دے رہا. میں نے اٹھ کر ہلایا. اس کے اندر سے 2 آوازیں آ رہی تھیں, ایک اس کی اور ایک اس کے ساتھ ملی جلی عورت کی آواز تھی. تبھی ایک دم سے اس نے سر جھٹکنا شروع کر دیا. بہت بھاری وہاں پر کچھ سامان پڑا تھا ورک شاپ پر لوہے کا. اس نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینکے اور بھاگ گیا اندھیرے میں. ہم اس کے پیچھے بھاگے. ہم لوگوں نے اسے بہت ڈھونڈا, پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا. جیسے ہی ہم لوگ واپس آئے تو وہ ایک گلی سے اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, بہت بری حالت میں, غرا رہا تھا. بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا. تو ہم لوگ اس کو سامل کے پاس لے کر گئے تھے. سامل نے پھر کہا تھا کہ یہ قبرستان کے پاس سے گزرا, اس کے اوپر ایک جنی سوار ہو گئی تھی. بڑا عرصہ اس لڑکے کا علاج ہوتا رہا. اس کے بعد اس نے کام چھوڑ دیا تھا, اس سے کام نہیں ہوتا تھا. جو ہی وہ آگ کا شعلہ دیکھتا تھا اس کو دورہ پڑنے لگ جاتا تھا. جب ویلڈنگ کرتے تھے کسی چیز کے ساتھ تو اس میں سے وہ سپارکنگ ہوتی تھی, آگ کے شعلے نکلتے تھے تو اسے دورہ پڑنے لگ جاتا تھا. اس کے بعد وہ کام چھوڑ گیا. ٹھیک وہ ہو گیا تھا بعد میں جب وہیں سے علاج ہوا تھا, لیکن پھر وہ کام کے قابل نہیں رہا. تو اس کو وہاں پر لے کر چلتے ہیں, اللہ کرم کرے گا. ابو اور انکل مجھے وہاں پر لے کر گئے, اور وہ جس جگہ پر مجھے لے کر گئے وہ ایک پرانا سا گھر نما جگہ تھی, اور اس کی بیٹھک کھلی ہوئی تھی. باہر کافی زیادہ موٹر سائیکل اور سائیکلیں کھڑی ہوئی تھیں. گرین کلر کے دروازے تھے. اندر گئے تو ایک بیٹھک سی تھی, لوگ زمین پر بیٹھے تھے, ایک آدمی سامنے بیٹھا تھا اور جیسے کسی کو دم ہی کر رہا تھا.
وہ ایک لڑکی تھی، برقع پہنا ہوا تھا. اس لڑکی نے اپنا سر گھٹنوں کے اوپر رکھا ہوا تھا، روئے جا رہی تھی. انہوں نے اس کو دم کیا. تھوڑی دیر بعد وہ اور سسکیوں میں روئی، پھر چپ کر کے بیٹھ گئی. پھر انہوں نے اسے دم کیا ہوا پانی پلایا. اس کے بعد وہ کچھ ٹھیک ہوئی. اس لڑکی کے اوپر بھی کوئی مخلوق سوار تھی. میں نے تو یہ سب پہلی بار دیکھا تھا، سنا بھی پہلی بار تھا کہ یہ سب ہوتا ہے. یہ پتا تھا کہ جنات ہے، لیکن جب وہ کسی پر سوار ہوتے ہیں، کوئی انسان آسیب زدہ ہوتا ہے، تو وہ مجھے نہیں پتا تھا. بہرحال وہاں پر ہم لوگ گئے، انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے پاس گیا. ایک دم جب میں ان کے سامنے گیا، کچھ پڑھ کر پھونکا انہوں نے. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ میرا چہرہ سارا نیچے تھا، صرف آنکھیں اوپر تھی. میں بہت تیز اونچا سانس لے رہا تھا غرانے کی آواز میں. ابو نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے ایک گلی کی طرف چلا گیا تھا، وہاں پر ایک لڑکے نے اسے بتایا کہ وہاں پر جنات ہے. اسی آواز بھی آئی اس مخلوق کی. وہ بچہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. کبھی کہتا ہے کہ عورت بھی نظر آ رہی ہے، کبھی کہتا ہے بچہ نظر آ رہا ہے. یہ اس کی کمر اس حد تک نیچے جھکی ہوئی تھی اور اتنی سخت تھی کہ ہم لوگ 3 لوگ بھی اس کو سیدھا نہیں کر پا رہے تھے. ہمیں ڈر تھا کہ کہیں اس کی کمر کو نقصان نہ ہو جائے. جیسے ہی میری بیٹی قرآن پاک لائی، ہم نے آیت الکرسی پڑھی، تو ایسے لگا کچھ جھٹکا سا لگا اور یہ اوپر اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ عامل کہنے لگے وہ چیز ابھی بھی اس پر سوار ہے. وہ ایک نہیں، وہ 2 مخلوقات ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. ایک چڑیل آفت ہے اور ایک اس کا بچہ ہے. جس گلی میں جس جگہ پر یہ گیا تھا وہاں پر وہ موجود تھے. اب ان کا وہاں پر گزر بسر ہے یا بسیرا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس نے اس کی کسی چیز کو چھوا ہے. اور جس ٹائم اس نے اس کو چھوا ہے اس ٹائم اس بچے نے بھی اس کو پکڑا ہوا تھا. اسی وقت اس کا ہاتھ ٹکرائے اور اس پر وہ آسیب ہو گیا. اور ویسے بھی جب کوئی آسیب، کوئی جنات، بھوت پریت کسی انسان کو آواز دے اور وہ پلٹ کر اس کی بات سن لے، جواب دے دے، اس کا کام کر دے، تو وہ آسیب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے تب بھی تھے. وہ جب اس کے موٹر سائیکل پر بھی سوار ہوا تو اس کے پیچھے ہی تھا. وہ گھر میں بھی موجود ہیں، گھر میں بھی آئے ہیں اس کے پیچھے. وہ ابھی اس کی یہ حالت ہوئی ہے. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. جب دوسری بار انہوں نے کچھ پڑھا تو میری آنکھیں کچھ نارمل ہوئی. میری آنکھیں تھک گئی تھیں ایسے کھلی رہ کے. یہ جب انہوں نے تیسری بار پڑھائی کی، وہ مخلوق میرے اوپر حاضر ہو گئی. اب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں وہاں پر رہتی ہوں. بول میں رہا تھا، آواز میری تھی، لیکن میں اور اس کی آواز میں بول رہا تھا کہ میں وہاں پر رہتی ہوں اپنے بچے کے ساتھ. وہ پوری گلی ویران ہے، وہ گلی میری ہے اور کونے میں میرا گھر ہے. اگر مجھے وہاں سے کسی نے نکالا یا نکالنے کی کوشش کی تو میں اس کو اور اس کے خاندان کو ختم کر دوں گی. یہ وہاں پر آیا تھا، میرا بچہ کھیل رہا تھا، اس نے موٹر سائیکل سے میرے بچے کی گیند کو دور پھینک دیا، میرے بچے کو ٹکر ماری. میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا، جبکہ مجھے وہاں پر کچھ نظر ہی نہیں آیا. اس کے بعد وہ مخلوق جو تھی غصے تھی میرے اوپر اور وہ کہتی تھی کہ میں بھی اس کو نقصان دوں گی. پھر وہ عامل تھے، انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی. پڑھائی کر کے میرے لیفٹ اور رائٹ شولڈر کے اوپر تعویذ کو رکھ کے مس کرتے رہے اور پھر اس کو جلایا تو وہ چیز میرے جسم سے نکل گئی. پھر جب میں ہوش میں آیا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے کیا ہوا. مجھے پسینے آ رہے تھے بہت. میں نے ابو سے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، میری دل کی دھڑکن بہت تیز ہے، مجھے پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے. اس آدمی نے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بیٹھے رہو یہاں پر. پھر اس نے پڑھائی کی، کچھ لفظ اس نے مجھے کہے کہ یہ تم ان کا ورد کرو. میں ان لفظوں کا ورد کرتا رہا. وہ جب میں ورد کرنا شروع کیا میں نے تو وہ کیفیت تھوڑی کم ہونے لگ گئی. اس نے کہا کہ تمہارے پیچھے ایک نہیں 2 مخلوقات لگی ہوئی ہیں. جس گلی میں تم گئے تھے وہاں پر ان کا بسیرا تھا. غلطی سے بھی اس حدود میں پاؤں نہیں رکھنا، غلطی سے بھی. تم اس گلی کی حدود تک بھی گئے تو تمہیں جان سے مار دے گی. وہ بڑی سخت مخلوق ہے وہ. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب چارہ اور کوئی نہیں تھا، نوکری چھوڑنی پڑ گئی کیونکہ نوکری کرتا تو ایسی جگہوں پر جانا تھا، آرڈر کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. اب میں منع تو کر نہیں سکتا تھا کہ میں نے اس طرف نہیں جانا یا اس طرف نہیں جانا. میں نے اس نوکری کو چھوڑ دیا. لیکن میں کچھ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھا. دم کروائے 3-4 بار جا کر ایک تعویذ بھی گلے میں پہن لیا. ایک سایہ نظر آتا تھا مجھے رات کو، وہ سونے نہیں دیتا تھا.
जैसे मैं अपने कमरे में अकेला होता था मुझे वाज़ेह तौर पर लगता था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद खुलता है, खुद बंद होता है, और मेरे पाँव वाली तरफ से चाहे मैंने ब्लैंकेट लिया है, चाहे मैंने रज़ाई ली है, चाहे मैंने चादर ली है, कोई इसको खींचता है अपनी तरफ। जिस टाइम मैं लाइट जलाता था उस वक्त वो हलचल थोड़ी कम हो जाती थी। अंधेरे में तो वो मखलूक मुझे कमरे में सोने नहीं देती थी। मैं बड़ी हिम्मत करके भी अगर उस कमरे में सोने की कोशिश करता था तो जो ही मेरी ज़रा सी गनूदगी आती थी, नींद में जाता था, तो कोई चीज़ मेरे जिस्म पर हावी होना शुरू हो जाती थी। मुझे महसूस होता था कि मेरे ऊपर से किसी ने कंबल को हटा दिया और कोई चीज़ मेरे जिस्म पर हावी हो रही है, जैसे कोई मेरे सीने के ऊपर चढ़कर बैठने की कोशिश करता है। मैं फिर भागता था, उस कमरे से बाहर जाकर अम्मी अब्बू के कमरे में सोता था। तकरीबन 1 माह तो मेरी वही हालत रही, लेकिन वो जो आवाज़ें आती थी, बच्चा नज़र आता था, वो अभी कम थे, वो हर वक्त नज़र नहीं आते थे, वरना वो तो कमरे में रात को मुझे नज़र आने लग गए थे। लेकिन अब वो नज़र ना आकर भी मुझे अपना आप जाहिर करवा रहे थे। फिर अब्बू ने एक और जगह पर, एक बुजुर्ग का अब्बू को पता चला, अब्बू मुझे उनके पास लेकर गए। वहाँ पर जब गए तो उन्होंने ये कहा कि हाज़िरी नहीं करवानी चाहिए किसी मखलूक की। जब हाज़िरी करवाएं तो इंसान को बाद में भी तंग करते हैं। कोशिश करनी चाहिए ऐसा इशार करें कि वो दूर रहें। जो भी आमिल, जो भी लोग हाज़िरी करवा देते हैं जिन्नात की, वो जिन्नात बहुत तंग करते हैं बाद में। उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने पढ़ाई करके कहा कि इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। सबसे पहले उन्होंने मेरे आसपास हिसार बंदी की, फिर वो कोई पढ़ाई करते रहे। एक तस्बीह थी उनकी कोई, वो तस्बीह उन्होंने मुझे कहा कि अपने माथे के साथ लगाओ। मैंने माथे के साथ लगाई रखी, वो पढ़ाई करते रहे। वो तस्बीह जब मेरे माथे के साथ लगी, मेरे जिस्म जैसे ठंड सी पड़ रही थी, वरना हर वक्त मेरा जिस्म जलता रहता था। वो तस्बीह लगाने के बाद मुझे सुकून सा महसूस हुआ, मेरी आंखें भी जैसे ठंडी हुई थोड़ी सी। फिर उन्होंने मुझे दम किया, मुझे जमाइयाँ आने लग गई। इतनी उबासियाँ आ रही थी कि मेरी आंखों से पानी यूं बह रहा था जैसे मैं रो रहा हूँ शदीद। उबासियाँ ले लेकर मेरे जबड़े दुखने लग गए थे दर्द से। उन्होंने कहा कि अभी इसको बंद नहीं करना जिस टाइम तक तुमने नॉर्मल नहीं होना। आधा घंटा मुसलसल मेरी ये हालत रही, आधा घंटा मुझे दम करते रहे, वो असरात मेरे से हटा रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे पानी का एक गिलास दिया और कहा कि अब तुम नॉर्मल हो जाओगे। मैंने पानी पिया, उसके बाद मुझे जमाई नहीं आई। उनका ये कहना था कि तकरीबन 7 जुमेरात इसको आकर दम करवाना होगा, इंशाल्लाह वो मखलूक हट जाएगी, अब इसके पास नहीं आएगी। उन्होंने भी सेम बात की कि उस हिस्से में नहीं जाना। मैंने कहा कि ठीक है। मैं घर आ गया। उनके दम के बाद कुछ सुकून महसूस हुआ। वो कमरे में जो एक हर वक्त खौफ तारी रहता था चीज़ों को छेड़ने का, मुझे सोने ना देना, उसमें कुछ कमी आई। कुछ दिन, 15 दिन गुजर गए। 2 जुमेरात दम करवाया। तीसरे जुमेरात हमारे मोहल्ले में एक फौतगी हो गई। एक बूढ़े अंकल थे, उनकी डेथ हो गई। अब मोहल्लेदारी थी, हम लोग पहले भी मोहल्ले में हर जनाजे के साथ जाते थे, अल्लाह ना करे अगर कोई फौतगी होती थी। हम लोग कब्रिस्तान चले गए। हम लोग जब कब्रिस्तान गए तदफीन के लिए, मगरिब के बाद इशा का वक्त था जब वो तदफीन होनी थी उनकी। मुझे किसी आमिल ने ये बताया ही नहीं कि तुमने कब्रिस्तान नहीं जाना। मुझे यही कहते रहे कि उस हिस्से में नहीं जाना, उस गली में नहीं जाना। जो ही मैंने कब्रिस्तान में पाँव रखा, मुझे ऐसा लगा मेरा जिस्म भारी हो गया, फुल भारी हो गया, सर ऐसे चकराने लग गया, जिस्म भारी हो गया, एक कदम आगे ना चला जाए। उस सब आगे चले गए जहाँ पर वो तदफीन होनी थी। मैं अब कब्रिस्तान के दरमियान में खड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा आगे आया। एकदम मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो लोग बहुत आगे चले गए। मेरे आसपास वही औरत और बच्चा बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। वो बहुत ज्यादा थे, एक औरत एक बच्चा, एक औरत एक बच्चा। जितनी वहां पर कब्रें थी उनके आसपास वो बैठे थे। पता नहीं, मोहल्लेदार बताते हैं कि मेरी बहुत ऊंची चीख निकली, मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। कुछ लोग भागे, उन्होंने मुझे उठाया, मुझे बाहर लेकर गए कब्रिस्तान से, मेरे ऊपर पानी के छींटे मारे। उसके बाद वो मेरे घर मुझे छोड़ने आए। फिर मुझे दौरे पड़ने लग गए। उस रात मुझे दौरा पड़ा पहला, वरना वो मखलूक मेरे ऊपर भी हावी हुई, डराती भी थी, लेकिन मुझे दौरे की कैफियत नहीं थी। जब मैं अपने घर आकर बैठा, थोड़ी देर के बाद मेरा जिस्म अकड़ने लग गया। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं चीखें मारने लग गया, चिल्लाने लग गया। अम्मी अबू बताते हैं तुम्हारा ऐसे अजीब हालत हो गई थी जिस्म की। मैं चीख रहा था, घुर्रा रहा था, हंस रहा था, रो रहा था।
ابو نے جلدی سے انکل کو فون کیا، وہ اسی عامل کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ کہاں گیا تھا. گھر والوں نے بتایا نہیں، اس لیے جنازے کے ساتھ چلا گیا قبرستان. تو وہاں سے اس کو بے ہوش کو اٹھا کر لائے ہیں. انہوں نے کہا اس کو دورہ پڑ گیا. پھر انہوں نے کوئی پڑھائی کی، دم کیا. 1-2 گھنٹے کے بعد میری حالت نارمل ہوئی. اگلے دن ابو مجھے دوسرے عملی بزرگ کے پاس لے کر گئے. انہوں نے بھی کہا کہ قبرستان نہیں جانا تھا. ابو نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ قبرستان نہیں جانا. سب نے ہمیں یہی کہا کہ اس طرف نہیں جانا، اور یہ بس جنازے کے ساتھ گیا ہے. میں نے بتایا کہ مجھے وہاں پر وہ عورت اور بچے بہت زیادہ نظر آئے تھے. میرے چاروں طرف صرف وہ 2 ہی تھے، بہت زیادہ تعداد میں تھے. بس مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں. میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. پھر ان عامل نے مجھے حفاظت کا تعویذ دیا، کچھ پینے کے لیے تعویذات دیے، گھر میں لگانے کے لیے دیے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لباس میں پہن کر گیا تھا قبرستان وہ گھر سے باہر پھینک دینا، اس کو استعمال نہیں کرنا. وہ وضو رہنے کی تلقین کی. بس وہ ایک دفعہ دورہ پڑا تھا مجھے، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے پھر دورہ نہیں پڑا مجھے. تھوڑی بہت آوازیں سنائی دیتی تھی، سرگوشیاں سنائی دیتی تھی، آوازیں سنائی دیتی تھی. ڈر جاتا تھا. ڈراؤنے خواب بہت آتے تھے. خواب میں بھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے پیچھے ایک عورت اور ایک بچہ ہے، اور وہ اتنے خوفناک ہے کہ ریئل میں تو مجھے اندھیرے میں وہ نظر آئے تھے، لیکن خواب میں نے ان کے اصل چہرے دیکھے کہ جسم جانوروں جیسے تھے اور چہرے بہت ہیبت ناک. کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے گھر میں ہے، کبھی مجھے ایسا لگتا تھا میں اس گلی میں ہوں. میرے دوست کو بھی جب یہ پتا چلا تو بھی ڈر گیا. اس نے کہا سوچا نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ایسا سب ہو جائے گا. 6 ماہ تک میں بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، جاب بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کسی بھی وقت طبیعت خراب ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا انسان ہوتا تھا جو پوزیسڈ ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر بھی میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی. اسی طرح سے میں ابو کے ساتھ مارکیٹ گیا ہوا تھا کچھ سامان لینے کے لیے. وہاں پر ایک عورت تھی، کوئی سامان لینے آئی ہوئی تھی. پتہ نہیں اب اس عورت پر کوئی مخلوق تھی یا وہ عورت کوئی اور مخلوق تھی، مجھے نہیں پتا. اس کو دیکھنے کے بعد میری طبیعت بہت سا خراب ہوئی تھی. مجھے اتنا خوف محسوس ہوا، میرے پسینے چھوٹنے لگ گئے. میں ایسے کانپ رہا تھا اور ابو دیکھ رہے تھے کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. ابو آہستہ کرسی پڑھ کر پھونک رہے تھے. ابو نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا، مجھے وہاں سے لے کر باہر نکلے. 10-15 منٹ تیزی سے میرے ساتھ چلتے رہے، آئے تو کرسی پڑھتے رہے، مسجد تک لے آئے. مسجد میں جا کر ہم لوگوں نے وضو کیا. عصر کا ٹائم ہو گیا تھا. نماز ادا کی، کچھ دیر مسجد میں بیٹھے تو میری حالت ٹھیک ہوئی. تو یہ ایسی میری کیفیت ہو چکی تھی. میں نے بہت مشکل وقت دیکھا بس اس گلی کی وجہ سے. بعد میں ابو نے پتا کیا جب اس جگہ کے بارے میں، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جگہ بہت عصیب زدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً کافی سال پہلے، 50-60 سال پہلے، اس گلی میں ایک بچے کی لاش ملی تھی، مردہ بچے کی. اس کی حالت بہت خراب تھی اس کی لاش کی. پتہ نہیں اس کو کس نے مارا تھا، کوئی نہیں جانتا. اس بچے کی لاش کے بعد سے وہ گلی عصیب زدہ ہو گئی تھی. عورت کے رونے کی آوازیں پہلے تو آتی تھی. 41ویں دن عورت کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی. پھر عورت بھی نظر آتی تھی اور ایک بچہ بھی. رات بھر کہتے ہیں کہ وہ بچہ وہاں پر کھیلتا تھا، اس کی آوازیں گونجتی تھی. سرخ رنگ کی اس کی بال تھی جس کے ساتھ وہ اس گلی میں کھیلتا تھا. کہتے ہیں کہ جو بھی اس گلی میں جاتا تھا عصیب زدہ ہو جاتا تھا. اس کے گلی میں جاتے ساتھ اس کے کان کے ساتھ پاس آ کر کوئی بھاری سانس لینے لگ جاتا تھا. اور یہ سب میرے ساتھ بھی ہوا تھا. پھر اس کے بعد وقت لگتا رہا، میں نارمل ہوتا رہا. 3-4 سال میرے ضائع ہو گئے. نہ کوئی کام کیا، نہ کوئی نوکری کی. گھر والے شکر ادا کرتے تھے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. پھر ایسے میں نے آن لائن کام شروع کیا. پھر آن لائن کام میں مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے ارننگ کرنی ہے. پھر میں نے آن لائن ارننگ شروع کر دی. اب میں ٹھیک ہوں اپنی زندگی میں، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہیں. لیکن جو میری زندگی کا وہ وقت گزرا میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. یہ میری ایک کہانی تھی. اسے آج بھی اگر میں یاد کرتا ہوں تو میں بہت ڈر جاتا ہوں. یہاں تک کہ میں اس چیز کو آپ کو بتا بھی رہا ہوں تو میرے جسم اس کا جیسے ضابطہ ہے. ابھی بھی وہ خوف محسوس ہوتا ہے. ابھی بھی وہ راتیں نظر آتی ہیں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ وسیم آپ کا. اسے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنات کے حملوں سے، جنات کے معاملات سے، جنات والی جگہوں سے محفوظ رکھے.
اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جیسے فوڈ رائڈر ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جا کر دینی ہوتی ہیں، وہ چیزیں سپلائی کرنی ہوتی ہیں ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، جہاں جہاں سے انہیں آرڈر ریسیو ہوتا ہے وہ بیچارے جاتے ہیں، چاہے پھر رات کا کوئی بھی ٹائم ہو، جب تک وہ پیزا شاپ یا فوڈ شاپ کھلی ہوگی تب تک وہ لوگ جائیں گے، ان کو آرڈر آئیں گے اور وہ جائیں گے، کیونکہ ان کی جاب ہے، ان کو کمانا ہے۔ لیکن وہ بھی انسان ہوتے ہیں، نہیں پتا ہوتا کہ کون سی جگہ پر کیا ہو سکتا ہے۔ ان سب کے لیے دعا ہے کہ جن کی بھی ایسی نوکریاں ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو بھی جب بھی رات کے وقت کسی ڈیوٹی پر جائیں، اگر آپ لوگوں کی نائٹ شفٹ ہے، جیسے چوکیدار حضرات ہوتے ہیں، ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں جنہیں رات میں باہر نکلنا پڑتا ہے، کوشش کیا کریں باوضو ہو کر جائیں، اور کوئی پرفیوم خوشبو وغیرہ لگا کر مت جایا کریں۔ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر جنات ہوتے ہیں، لوگ بیچارے ڈر کے مارے نہیں بتا سکتے، ڈر کے مارے کوئی بھی زبان اس لیے نہیں کھولتا کہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں وہ مخلوق ہمیں نقصان نہ دے دے، اس لیے یہ لوگوں کے ساتھ بہت سے ایسے حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ باوضو رہیں، آیت الکرسی کا حصار کر کے جائیں، جب بھی نماز پڑھیں تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ حادثوں سے، جنات کے حملوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ دعا ہمیں بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے، دعا ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اور صدقہ خیرات لازمی کیا کریں، چاہے آپ کی جتنی بھی انکم ہے، زیادہ صدقہ نہیں دے سکتے، 10 روپے کا دے دیں، 5 روپے کا دے دیں، لیکن صدقہ ضرور نکالا کریں۔ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے جنہیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ پاک کی ذات ان مصیبتوں کو اس صدقے کے ٹال دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کی دعا لے کر گھر سے نکلا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کو، میرے چینل کی سٹوریز بہت پسند آتی ہیں، بہت سے لوگ میری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ میرے چینل کو جوائن بھی کر رہے ہیں، آپ سب کو موسٹ ویلکم۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور آپ بھی میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹھنڈ دن بدن بہت 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 شدید ہوتی جا رہی ہے، برائے مہربانی گھروں میں رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، گرم کپڑے پہنیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ٹھنڈ سے، خاص طور پر بچوں کا، بزرگوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بچوں اور بزرگوں کو ٹھنڈ جلدی لگتی ہے، اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو بھی یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔